ہیلو ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو ایلیمنائی سیریز آف ویڈیوز. آج کی ہماری ایلیمنائی سیریز میں ہمارے ساتھ ہمارے ایک بہت اچھے اسٹوڈنٹ ہیں جاوید. تھینک یو جاوید فار جوائننگ اس. اور ان ایلیمنائی سیریز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس جو بھی اے سی سے کر رہے ہیں یا جو اے سی سے جوائن کرنے کا پلان کر رہے ہیں ان کو اس سے موٹیویشن ملے اور انہیں کلیئرٹی ملے کہ اے سی سے کی جرنی کس طرح سے چلے گی اور وہ ان کے پریکٹیکل لائف میں کس طرح کنٹریبیوٹ کرے گی. اچھا, جاوید کے پاس 6 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے اور یہ کرنٹلی جی ٹی کے اندر ایز اے سینئر آڈیٹر سرو کر رہے ہیں. جاوید کی سٹوری بہت انٹرسٹنگ ہے. انہوں نے اے سی سے تقریباً 5 سال میں کوالیفائی کیا اور اس بیچ انہوں نے کچھ بریکس بھی لیے ڈیو ٹو سم فائنینشیل کنسرنس. اور پھر جب یہ آپ کو اپنا پرانا ایکیڈمک بیک گراؤنڈ بتائیں گے تو ایک بڑی موٹیویشنل سٹوری ہے ان بچوں کے لیے جو ہار مان جاتے ہیں کہ انٹر کی بھی ان کی بہت اچھی پرسنٹیج نہیں تھی, اسکول میں بھی یہ برائٹ پرفارمنگ اسٹوڈنٹ نہیں تھے, بٹ ناؤ ہی از این اے سی سی ممبر اور یہ جی ٹی میں جاب کر رہے ہیں جو شاید دنیا کی بگ 5 ٹو بگ 6 فرمز میں آتی ہے. اور ان کے اگر ہم ایکسپیرینس کو 6 سال کو پیچھے ایکسپلور کریں گے تو ان کے ایکسپیرینس کے اندر کے الیکٹرک کی جاب بھی ہے, پی آئی اے کی جاب بھی ہے, تو ان مزارز انٹرنیشنل کی جاب ہے. تو ہی ایز اے ویری گڈ کیریئر اور ان کی اسٹوری بڑی موٹیویٹنگ ہے. تو جاوید آپ کو اپنی پہلے تو اپنی جرنی بریف کریں گے اور پھر ہم ڈفرینٹ کوئریز ڈسکس کریں گے جو اسٹوڈنٹس کے دماغ میں ہوتی ہے جو اے سی سے کر رہے ہیں یا جو اے سی سے شروع کرنا چاہ رہے ہیں. تو جاوید آپ ویورز کو یہ بتائیں کہ آپ کی اے سی کی جرنی کس طرح کی رہی اور آج آپ کی پریکٹیکل لائف میں اے سی سے نے آپ کو کتنا کنٹریبیوٹ کیا ہے آپ کی اس کرنٹ پوزیشن میں. تھینک یو سو مچ سر. پہلے تو سر آئی ایم ریئلی تھینکسفل ٹو مائی اللہ رب العزت, اور اس کے بعد میں اپنے پیرنٹس کا بہت تھینکفل ہوں, اس کے بعد میں اپنے ٹیچرس کا بھی بہت تھینکسفل ہوں. انہوں نے لائک ہر اسٹیج پہ ہمیں ٹیچرس کی بھی سپورٹ ملی ہے. سر جرنی بہت آسان تھی, اتنی ڈیفیکلٹ نہیں ہے, لیکن ہاں یہ کہ میرے لیے ایک ایسی سی کرنا تھا ایک چیلنج, کیونکہ انٹر میں ماشاء اللہ میں نے کوئی 4 بار فیل ہوا تھا اور بڑی مشکل سے میں پاس ہوا تھا. لائک مجھے تو یاد ہے کہ مجھے تو ایسی سی زیادہ مشکل نہیں لگا, کراچی بورڈ کی انٹر زیادہ مشکل لگی, کیونکہ فائنلی جب فائنل ہوا تو پتہ چلا میری ٹوٹل پرسنٹیج پاس ہونے کے بعد بھی 42 رہی ہے. تو خیر ایسے تو مجھے یاد ہے میں نے کوئی 8th 9th میں بھی کوئی اتنا برائٹ اسٹوڈنٹ نہیں رہا تھا, لیکن یہی ہے 1-2 بار فیل ہوا ہوں گا اس میں بھی, لیکن فائنلی اس میں بھی اللہ نے کرم کیا کہ میں پاس ہو گیا. اچھا, اس کے بعد دین میں یونیورسٹیز کی طرف بھی موو کرنا چاہ رہا تھا, کسی یونیورسٹی نے اڈاپٹ نہیں کیا. تو میرے ایک دوست کر رہے تھے, محمد شان ہیں, انہوں نے بھی ایس سی کیا ہے ماشاء اللہ, وہ بھی ایس سی سے کوالیفائڈ ہیں. اور میرے ایک دوست ہے صدام امین, وہ بھی ایس سی سے ماشاء اللہ کوالیفائڈ ہیں, وہ بھی ایم ایچ اے کا پارٹ ہیں, وہ بھی ماشاء اللہ اس وقت دبئی میں جاب کر رہے ہیں. سیکنڈ جو ہے ہونڈا ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کا پارٹ ہے مسٹر شان. ایسے سر کئی جرنی میں ہمیں لوگ ملے ہیں جو ہمارا پارٹ بنے اور آپ کو سپورٹ چلتی رہی. تو میں ان میں کیا تھا کہ ون آف دا پرسن جس کی آج تک کسی نے کو نہیں پتا تھا کہ اس کی ایگزیکٹلی انٹر میں کیا پرسنٹیج ہے, وہ بھی پری انجینئر, مطلب پری انجینئرنگ سے آپ اے سی سی کی طرف موو ہونا سم ٹائم ڈیفیکلٹ تھا, لیکن مجھے اتنا تھا کہ آپ کے پاس ایک مینٹلٹی ہونا بہت ضروری ہے, وہ ہوتی ہے ڈیفیٹڈ سائیکولوجی جسے کہتے ہیں سر. اس میں آپ کو کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ کیا آپ کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے ہو. تو میرے اللہ نے میرے دل میں یہ ڈالا ہوا تھا کہ جاوید چاہے کچھ بھی ہو جائے تم کر سکتے ہو. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ بیچ میں میرے فادر کی جاب بھی چلی گئی تھی, تو ہی واز اے گورنمنٹ امپلائی, اس کو سم ٹائم گورنمنٹ سے آؤٹ کر دیا تھا. تو میں اپنے اس وقت میں الیکٹرک میں تھا اور اپنی فیسز کو ڈیفینیٹلی کچھ پاؤنڈ اپریسیشن ہو رہی تھی, روپی ڈیپریشیٹ ہو رہا تھا, تو میں صرف اپنا گھر چلا پا رہا تھا. لیکن اس میں بھی مجھے ایسی سی ہے کہ میرے خیال میں 9 پیپر میرے پاس تھے, میں ایز اے فائنلسٹ تھا, تاکہ میں اپنی جرنی کو کنٹینیو کر سکتا تھا. اور میں نے اپنے گھر کو اس وقت مجھے یاد ہے کہ 2 سال تک مجھے اپنی فیملی کو سسٹین کرنا تھا, تو میں نے اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کیا. اور ہاں اس ڈیوریشن میں کیا تھا کہ میرے پیپر امپیکٹ ہوئے کہ میں فیسز افورڈ نہیں کر پاتا تھا, کیونکہ یہ نارملی میں کیا بلکہ سب کے لیے ایک ایشو ہے فائنینشیل گراؤنڈ. بٹ اللہ کا پھر کرم ہوا, ہمارے والد صاحب دوبارہ ری انسٹیٹ ہوئے سروسز پہ, اور دین میں بھی اس پہ کم بیک کیا. دین میں نے ٹھان لیا تھا کہ میں نے کہ یار اس وقت سر ویسٹ کچھ بھی کہیں, رات کو بولیں یا دن کو بولیں, ان کو تنگ کرنا ہے, ان سے سیکھنا ہے, انہیں سے جو پڑھا ہے ہم نے وہی امپلیمنٹ کرنا ہے. اور سر کا لاسٹ پیپر بھی میرا یاد ہے, مجھے 80x تھا جو سر سے ہی میں نے پاس کیا تھا. تو سر ڈیفیکلٹ تھا جرنی, لیکن امپاسبل نہیں تھی. اگر میں کہوں نا کہ میں پاکستان کیا, میں تو کہتا ہوں میں کراچی کا ایوریج ترین اسٹوڈنٹ ہوں,
مجھ جیسے 42% والے کہیں ملتے ہی نہیں ہوں گے, BCom کر کے وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن آج اللہ کا کرم ہوا کہ میں ACCA ممبر بھی ہوں, اور اللہ کا کرم ہوا کہ میں GT جیسی فرم میں ہوں ایز اے سینئر سرو کر رہا ہوں. میں نے KA الیکٹرک, PIA, مزارس ان قطر جیسے آرگنائزیشنس میں کام کیا. صرف کیوں تھا, بیک اینڈ میں میرے پاس ایک کوالیفیکیشن جس کا نام تھا ACCA, اور یہ تھا کہ اس میں آپ کی لائف چینج ہو جی اور ہو کر ہی رہے گی. اور الحمدللہ اپنے آپ کو پروف کرنا پڑا. اور بس یہ کہ جو یہ سوچتے ہیں نا کہ ڈیفیٹڈ سائیکولوجی لے کے چلتے کہ ہم سے نہیں ہوگا, وہ کبھی نہیں کر پائے گا, وہ تو ٹھان لے سے. لیکن جس بندے نے یہ سوچا نا سر کہ نا میں نے کر کے دکھانا ہے, چاہے وہ میرے بچپن میں 50% آئی ہوں یا 50 سے بھی تو کم تھی, مطلب D سے بھی E گریڈ تھا, مجھے آج تک گریڈ تک نہیں پتا, اور الحمدللہ میں کسی کو بتاتا بھی نہیں کہ میرے انٹر میں کیا پرسنٹیج ہے. لیکن پھر بھی یہ تھا کہ سر, اور سب سے بڑی بات ہوتی ہے آپ کی ٹیچر سپورٹ. مجھے تھرو آؤٹ اپنے ACCA میں سر احمد شفیع, سر مصطفیٰ مرچا والا جن سے پڑھا, اور سر اویس اسپیشلی فار یو, کہ میں کہوں گا آپ کی تو میں اینڈ آخری پیپر بھی آپ کا تھا, تو میں تو بڑا خوش تھا کہ مجھے اللہ نے اس پہ بڑا کرم کیا, اچھی پرسنٹیج سے پاس بھی کیا میں نے, اور اسے کنکلوڈ بھی کیا. ایون مجھے یاد بھی ہے کہ میں اس پیپر میں 49 پہ بھی فیل ہوا تھا, تب بھی مجھے ایسی فیل آتی تھی کہ بس آخری اٹیمپٹ ہے اور انشاءاللہ کر جاؤ گے اور کچھ نہیں ہوگا, ہو جائے گا. اور ایسا ہی کرم ہوا. اچھا, ناٹ جسٹ یہ کہ میں نے اپنے لیے, میرے ساتھ کچھ ایسے اسٹوڈنٹ بھی تھے, میرے اچھے کلیگس تھے ہیں, انہوں نے کیا کیا, وہ بھی سوچتے تھے کہ نہیں ہوگا ہم سے, کئی سال سے وہ پیپر میں اٹیمپٹ کر رہے لیکن فلنک ہو رہے تھے کسی نہ کسی. لیکن میں نے جب ریئلائز کیا نا کہ وہ کس جگہ فیل ہو رہے تھے, تو وہ کسی ٹیچر کی غلطی نہیں تھی, کسی ادر بندے کی غلطی, اس بندے کی غلطی نظر آ رہی تھی مجھے. میں نے کہا آپ اس ایریا کو سیٹ کریں, کیونکہ ایک ایکسپیرینس ہمارا بھی ہو چکا تھا کہ کس طرح پاس کرنا ہے اپنے پیپر. تو میں نے جب ان کو, اور لٹرلی سر اس اللہ کا کرم ہوا, اس نے وہی اپروچ لی, سیم ڈے سیم ٹائم, اور سیم بندے نے پیپر دیا, اور میرے ساتھ وہ بھی پاس ہوا ہے الحمدللہ. اچھا, جاوید کی اسٹوری میں ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ان کے فائنل کا پیپر, آپ شاید ایڈوانس ٹیکس جو انہوں نے بھی لاسٹ جو پاس کیا, اس میں ان کے 70s میں اسکور آیا, اور یہ ان کی انٹر کی پرسنٹیج سے زیادہ تھا. تو ایڈوانس ٹیکسیشن ACCA کا وہ پیپر ہے جس کا پاس ریٹ, گلوبل پاس ریٹ 40-45% ہے. تو جاوید کی اسٹوری اور اس کی ایک جرنی آپ کو ایک میسیج یہ دے رہی ہے کہ دیکھیں آپ نے ہار نہیں ماننی, اور ACCA کی بھی یہی میسیج ہے کہ ACCA آپ کے ماضی, آپ کے پاسٹ کا پوچھتا ہی نہیں. آپ نے پاسٹ میں کچھ بھی کیا, آپ جتنے بھی بڑے فیلئر تھے پاسٹ میں, آپ آج سے محنت کرنا شروع کر دو, ACCA آپ کو سپورٹ کرے گا. اور یہ جس فرم میں جاب کر رہا ہے, جن لوگوں کو GT کا پتہ نہیں ہو, جا کر تھوڑا گوگل کریں گے تو یہ دنیا کی, میں پاکستان کی نہیں بول رہا, دنیا کی بگ 10 فرمز میں آتی ہے یہ. تو اٹ از ون آف دا بگیسٹ فرم, اور آج جو انہیں پوزیشن ملی ہے ACCA کی وجہ سے ملی ہے. تو بچوں کے لیے ایک بڑا میسیج, نیو ایسپائرنٹس کے لیے میسیج ہے کہ بھائی آپ نے گھبرانا نہیں ہے, آپ نے ایفرٹ کرنی ہے. فائنینشیل پرابلمز آ گئے, پیپر کا رکنا, یہ جرنی کا حصہ ہے, اور لائف ایک لمبی دوڑ ہے, یہ کوئی 10 منٹ کی گیم نہیں ہے. میں ہمیشہ بچوں کو کہتا ہوں, کوئی بچہ فیل ہو جاتا ہے تو میں کہتا ہوں بھائی 1 سال کی زندگی تھوڑی 60-70 سال کی ہے, یہ تو 1 کوارٹر یاد بھی نہیں رہے گا, تو آپ نے ایفرٹ کرنی ہے. اچھا, جاوید نے اپنی جرنی کے اندر تو جاب ڈیورنگ ACCA ہی شروع کر دی تھی. اکثر اسٹوڈنٹس ہم سے پوچھتے رہتے کہ سر ہم جاب کب شروع کریں, تو ظاہر ہے اس میں بچوں کے اپنے اپنے پرسنل سرکمسٹانسز بہت میٹر کرتے ہیں. بٹ جاوید, آپ کے اوپینین میں ایک بچہ جو ACCA کر رہا ہے, وہ اسکلز ماڈیول کے بعد جاب شروع کرے, پروفیشنلز میں کرے, آپ کا کیا اوپینین ہے کہ ایک بچے کو نارملی کس لیول پر آ کر جاب شروع کرنی چاہیے؟ ایکچولی سر میں اس کے لیے یوں ہی کہوں گا کہ میں نے تو اسکل ماڈیول سے کیا تھا, اور یہی ہوا تھا کہ ود ان جاب کوالیفائی بھی ہوئے ہیں, ممبر بھی بنے. ایون اللہ کا بڑا کرم ہے کہ میں جس فرم میں ہوں اس میں کافی ہیں ACCA ممبرس ہیں, لیکن سب آؤٹ سائڈر ہیں یا موو کر چکے. اب ون آف دا پرسن جو ACCA ممبر بھی ہے وہاں پر, مطلب کوالیفائڈ بیٹھے ہیں, لیکن ممبر بننا ایک بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے. اور سیکنڈلی, اگر کسی نے اسٹارٹ کرنا ہے اپنا کیریئر, لیٹ سپوز اگر وہ چاہ رہا ہے کہ میں افورڈیبلٹی نہیں ہے میری, تو کر لو. بہت اچھی آرگنائزیشنس ہیں, بہت اچھی پہلے پریورٹی میں جو انڈسٹری بیک گراؤنڈ سے بھی ہوں, فرم بیک گراؤنڈ سے بھی ہوں, تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ اگر آپ کی افورڈیبلٹی کا لیول ہے نا, تو آپ پہلے فرم جائیں, آپ فرم سے اپنا کیریئر اسٹارٹ کریں, اور پھر ایسا کرم ہوگا انشاءاللہ اللہ کا کہ کپل آف ڈیز, کیا کپل آف ایئرس کے اندر آپ ایک برانڈ بن کے نکلیں گے. اور اس کے بعد بھی یہ ہوگا کہ آپ کے پاس اس ڈیوریشن میں, ہمارے یہاں کئی سیکونڈمنٹس آتی ہیں,
ہمارے یہاں ایسے ہوتا ہے سر کہ ہمارے پاس لیٹ سپوز ادر کوالیفیکیشن کی ہے تو ان کے کوالیفیکیشن پہ ہم کیا کرتے ہیں, ان کو ٹرین کیا جاتا ہے, وہ فرم میں کے تھرو کانوینٹ پہ جاتے ہیں, جو ایک ڈٹرمن فیس کی جاتی ہے کہ یہ آپ کی جو ہے ٹریننگ کی لیٹ سپوز اگر کسی کی 16 to 17,000 ہے, اس کو 100,000 ریوارڈ دیا جاتا ہے پر منتھ. تو بیٹر ٹو گو فار, اگر مطلب کہا جاتا ہے نا کہ آپ کو مجھ سے اگر کوئی پوچھے انڈسٹری یا فرم, تو آپ کو بیسٹ میرا سجیشن یہ کہ سر فرم جائیں. سیکنڈلی کیونکہ بیسٹ سجیشن یہ ہے کیونکہ وہ کچھ کہتے ہیں کہ افورڈیبلٹی کا مسئلہ ہے, تو وہاں پر ریزالو ہو جاتا ہے. آپ ایک بار اس میں انٹر تو ہیں, ہو سکتا ہے کچھ لیک آف نالج کی وجہ سے بھی لوگ نہیں آ رہے ہوتے ہیں. پھر سیکنڈلی آپ کے پاس انڈسٹری بھی آپشن ہے, بیسٹ آپشن ہے. اب اس وقت انڈسٹری کئی ایسی انڈسٹریز ہیں جو ایس سی سی اے فائنلسٹ اسکل ماڈیول کے لڑکوں یا گرلس اینڈ بوائز کو آن بورڈ کرنا چاہ رہی ہیں. لیکن کیا ہے کہ کچھ نہیں اپلائی کرنا چاہتے, وہ اٹس اپ ٹو یو. بلکہ آپ کریں گے تو اچھا ہے, آپ ساتھ ساتھ ایک اسکلز ایکوائر کرتے رہیں گے, اور انشاءاللہ یہ تو بیسٹ ہے آپ کے کیریئر کے لیے, بہت اچھا ہے کہ آپ کو بہت جلدی چیزیں ہوں گی. باقی رہی بات پیپر کی, تو یہ آپ اپنی بات بالکل کلیئر سمجھ لیں کہ جو میں لاسٹ پوائنٹ پہ بھی یہی کہوں گا, جس شخص جس کی بھی ڈیفیکٹڈ سائیکولوجی ہوگی کہ میں نہیں کر سکتا, تو وہ تو کبھی نہیں کرے گا, اس کو تو چھوڑ دیں آپ. جس بندے نے یہ سوچا نا میں تو کر کے دکھاؤں گا, تو وہ کر جائے گا. میں فیملی میں وہ بندہ ہوں, آئی ایم فرسٹ ان مائی فیملی جنہوں نے اے سی سی اے پرسیو بھی کیا, جس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اے سی سی کی پوری ایبریویشن کیا ہوتی ہے. اب میرے پیرنٹس کو بھی نہیں پتا تھا کہ اے سی سی کی ایبریویشن کیا ہے. تو کیا ہے کہ آپ نے اسٹارٹ کیا ہے, اب آپ اینڈ بھی کر کے دکھاؤ. الحمدللہ جن دوستوں کے ساتھ ہم نے کیا, انہوں نے ایم ایچ اے سے پڑھا ہے, اور انہوں نے سب کے سب کوالیفائڈ بیٹھے ہوئے ہیں, اور الحمدللہ کوئی دبئی میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی آسٹریلیا میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی یورپین کنٹریز میں بیٹھا ہوا ہے, وہ فرمز کے تھرو موو کر گئے ہیں, کوئی بینکس میں بیٹھے ہوئے ہیں. کہاں سے گئے؟ انہی جگہوں سے گئے ہیں, انہی ٹیچر سے پڑھ کے نکلے ہیں. نہ کہ ان کے پاس کوئی ادر سورس یا کچھ بھی نہیں تھا, یہی کوالیفیکیشن, جسٹ اے سی سی اے کوالیفیکیشن تھی. کوئی ایسا نہیں کہ آپ جو ہیں بہت بڑے کوئی ایکس وائی زیڈ ہے. یہ کوالیفیکیشن لیں اور انشاءاللہ اس سے بھی آپ کی جرنی اسٹارٹ ہو جائے گی سر. اچھا, میں ادھر جاوید کی بات سے ایگری کروں گا کہ بچے کوشش کریں کہ اسکلز ماڈیول کے بعد جاب شروع کر دیں, تاکہ جب آپ جاب کر رہے ہوگے نا, تو آپ کو فائنلس کے پیپر پڑھنے میں ہیلپ بھی بہت ہوگی, اور آپ کا ایک تھوڑا ویژن کھلے گا. اور یہ جو ایک سوچ ہے نا کہ جاب کے ساتھ پیپر نہیں نکلتا, ایون ابھی جو بچے نے پاکستان ٹاپ مارا, ایڈوانس ٹیکس پہ میرا اسٹوڈنٹ ہے, وہ جاب کر رہا ہے, اس نے جاب کے ساتھ پاکستان ٹاپ ایکوائر کیا. تو میں نے اسے کہا یار یہ بچے کہتے ہیں کہ ہم سے جاب کے ساتھ پیپر پاس نہیں ہوگا, تم جاب کے ساتھ پاکستان ٹاپ لے آئے. تو جاب آپ کو ایک ڈسپلن دیتی ہے. آپ جاب نہیں کر رہے نا, کام نہیں کر رہے, تو پھر سارا دن سوتے رہو گے اور اور لیزی ہو جاؤ گے. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. وہی ہوگا سر کہ پھر آخری مہینے میں محنت ہوگی, پھر رزلٹ آنا ہے, یا پھر وہ سب کو ہوگا کلیئر ہوگا کہ رزلٹ کیا آنا ہے. تو بہتر ہے کہ آپ, میں یہ نہیں کہوں گا کہ بالکل ہی آپ جو ہیں جاب پہ جلدی جائیں, اسکلس کو شروع ہی نہ, ایٹ لیسٹ اس پوزیشن پہ آ جائیں کہ آپ کے 3-4 پیپر باقی ہوں, آپ کر لیں اسٹارٹ. اس سے کیا جاتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. آپ کو اچھا ہے لرننگ ملے گی, اور دوسری فائنینشیل سپورٹ ہوگی. پھر آپ کو ڈالر نیچے ہو یا اوپر سے کیا فرق پڑتا ہے, آپ کے پاس اچھی انکم ہوگی. ایون دو میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج کل تو آرگنائزیشنس ایسی بھی آ گئی ہیں سر کہ جو آپ کی اگر آپ پاس ہو جائے تو 50% آف فیس ریمبرس ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ آپ جو اینول سبسکرپشن وہ خود دے رہے ہیں, تو کیا ایشو ہے, اپنے آپ کو اویل کریں. ایک آخری سوال جاوید میں آپ سے کروں گا کہ ایک بڑی سوچ آج کل مارکیٹ میں کہ بھئی جابز نہیں ملتی, اس پر آپ کا کیا اوپینین ہے؟ اور دوسرا یہ بھی کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, یہ جو اے آئی آ رہی ہے, اس کا اکاؤنٹنٹس کے اوپر کیا امپیکٹ ہے؟ کیا ان فیوچر جابس ختم ہو جائیں گی, یا اس پر آپ کا کیا اوپینین ہے؟ آپ مارکیٹ میں جاب کر رہے ہیں, تو آپ نیو جو بچے اسی سے شروع کر رہے ہیں انہیں اس پر گائیڈ کریں. سر پہلا آپ کا سوال تھا کہ مارکیٹ میں جابس, جی مارکیٹ میں جابس, آپ یوں کہیں کہ سر مارکیٹ میں جابس ہیں لیکن اے سی سی اے نہیں ہے, آپ یوں کہیں. کیونکہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ کہیں ہم بھی ہائر کرنے جا رہے ہوتے تو ہمیں بھی ہرڈلس آ رہی. اب یہ ایگزامپل ہے, مجھے یا تو کوئی پرسیو نہیں کر رہا نا, یہ کیا ریزن ہے مجھے نہیں پتا, کیونکہ جابس بہت زیادہ ہیں. انٹری لیول پہ تو اتنی جابس ہیں. اب لیٹ سپوز کچھ ایسی کچھ دوستوں سے بھی میری ڈسکشن ہوتی ہے, کیونکہ ماشاء اللہ اچھی پوزیشن پہ ہیں, وہ خود ہائر کر رہے ہوتے ہیں. تو ان سے میں نے کہا کہ واٹ از دا پوزیشن رائٹ ناؤ, آپ کے پاس ٹرینیز وغیرہ نہیں آ رہے. بولے یار جہاں پر ہمارے پاس ہم 100 یا 200 کے لاٹس کے ساتھ اپلائی کر رہے ہوتے, وہاں پر ہارڈلی ہمیں 5, 10, 20 یا 50+ ریزیومیں ملتی ہیں. کیوں ملتی ہیں؟
اس کا ریزن یہ کہ یا تو پھر پرسیو نہیں کر رہے ہیں یا پھر بالکل جابس ہیں، لیکن یہ کہنا کہ جابس نہیں ہے تو یہ تو مجھے نہیں سمجھ آ رہا. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہیں کہاں ہیں، اسٹوڈنٹس کہاں ہیں، کینڈیڈیٹس کہاں ہیں. پلیز کینڈیڈیٹس، جیسے طرح وہ نہیں ہوتا پیپر میں کینڈیڈیٹس، ویئر از کینڈیڈیٹس تو ہے ہی نہیں، تو آپ وہ کہیں کہ کینڈیڈیٹس نہیں، جابس ہیں سر. اچھا آپ کہہ رہے ہیں اے آئی ہے سر. دیکھیں سر اے آئی یہ پہلے مینول آڈٹس ہوتے تھے اور جو بڑے سینئر پارٹنر تھے مینولی آڈٹ کرتے تھے. آج سسٹمیٹک ہو گئی ہیں، کئی چیزوں پہ ایس اے پی آ گیا ہے، کئی چیزوں پہ اوریکل آ گیا. کیا اس سے پھر کیا اس سے جابس ریڈنڈنٹ ہونا شروع ہو گئی؟ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جاب ریڈنڈنٹ. ہاں یہ ضرور کہیں کہ اگر اپنے آپ کو وقتاً اپ گریڈ نہیں کریں گے تب آپ ریڈنڈنٹ ہو جائیں گے. پھر مینس کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے، مطلب یہ بھی وہی ہے نا کہ آپ ایک چیز نیو انٹروڈیوس ہو رہی ہے اور آپ اس کو پرسیو نہ کریں. لیکن اس سے یہ کہنا کہ ایس سی سی اے یا باقی چارٹرڈ اکاؤنٹنسیز بالکل جو ہے نا آبسلیٹ ہو رہی ہے، یہ تو میں نہیں سمجھتا، کیونکہ میں نے ایک پریکٹیکل لائف میں بھی دیکھا ہے کہ ایسا کوئی بھی نظر نہیں آ رہا. ہاں اپ گریڈ اپنے آپ کو کرتے رہیں اکارڈنگلی. تھینک یو سر. اس پر ایک بڑا اچھا جملہ میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا کہ اے آئی ول ناٹ ریپلیس ہیومنس، رادر اے آئی اکوپڈ ہیومنس ول ریپلیس دوز ہیومنس وچ آر ناٹ اے آئی اکوپڈ. اور اس نے اس میں بڑی اچھی ایک مثال دی، بڑی بیسک مثال. اس نے کہا پہلے یہ جو ٹیکسی ڈرائیور ہوتے تھے، پہلے وہ ٹیکسی ڈرائیور نارمل ہوتا تھا جسے موبائل چلانا نہیں آتا تھا. ٹیکسی ڈرائیور آج بھی ہے، لیکن بس اب وہ ٹیکسی ڈرائیور ہے جسے کریم کی ایپ چلانے آتی ہے. اچھا تو وہ ایپ چلانے والے ڈرائیور نے اس ڈرائیور کو ریپلیس کر دیا جسے ایپ چلانی نہیں آتی. تو آپ اے آئی سیکھیں گے تو آپ ان لوگوں کو ریپلیس کر دیں گے جو اے آئی اکوپ میں نہیں ہے. تو اکاؤنٹنگ وہی ہے، لیکن آپ کو اس میں اے آئی کے ٹولس کو یوز کرنا ہے. تو جاوید تھینک یو فار گیونگ یور ٹائم. جاوید اپنی جاب میں بزی ہوتے ہیں، یہ آج ہماری ریکویسٹ پر انہوں نے جوائن کیا، اور ان ویڈیوز کا مقصد لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے اور انہیں گائیڈ کرنا ہے تاکہ انہیں کلیئرٹی ملے ریلیٹنگ ٹو دیئر کیریئر. سو تھینک یو ایوری ون اینڈ تھینک یو جاوید فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم. تھینک یو.